بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم فتأتون السحر وانتم تبصرون. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. سورہ انبیاء ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. مکہ مکرمہ میں 13 برس میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد پر ہے. توحید و رسالت، توحید کے اثبات پر. جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث احکام پر ہے. احکام کی تشریح اور تفصیل اور ہر طرح کے احکام دیے گئے. تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اور وہی پیچھے جو سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ رہے تھے جو سبق گزرا اسی کا تسلسل چل رہا ہے. اس میں تھا نا کہ لوگ معاشر کو کہیں گے کہ اللہ آپ نے کوئی رسول بھیجا ہوتا، کوئی نبی آیا ہوتا، ہماری رہنمائی ہوتی، ہم آپ کی اطاعت کرتے، عبادت کرتے، توحید پہ ایمان لاتے. اور جب رسول آتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، بات نہیں سنتے. تو وہی تسلسل ہے، بات آگے چل رہی ہے. اقترب للناس حسابهم. لوگوں کا حساب کتاب کا وقت آ پہنچا ہے، بہت قریب ہے. اللہ کریم کے لیے اللہ کا علم حضوری ہے. ہر چیز اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ کے علم میں ماضی اور مستقبل نہیں ہے. اللہ کے علم حضوری ہوتا ہے. جو چیزیں گزر چکی ہیں وہ بھی اس کے علم میں حاضر ہیں، جو آنے والی ہیں وہ بھی اس کے روبرو حاضر ہیں. اللہ کا علم حضوری ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ اب قیامت ان کے کتنے دور ہے، یا کس کی موت اس سے کتنے دور ہے. موت بھی آ جائے تو ایک طرح کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات فقد قام قیامتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مر جاتا ہے ایک طرح سے حساب کتاب جواب طلبی اس کی وہاں انتظار گاہ میں رہائش، تو ایک طرح کی قیامت اس کی آ جاتی ہے. تو فرمایا حساب کتاب کا وقت تو بہت قریب ہے، لیکن لوگوں کا یہ عالم ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. وہ حساب کتاب سے غافل ہو کر، رخ پھیر کر صرف دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے. وہ کام ہو جائے، وہاں سے وہ چیز مل جائے، وہاں سے وہ چیز حاصل کر لوں، صرف دنیا میں لگے ہوئے جو ساری چھوڑ کے چلے جائیں. یہی سوال پچھلے سبق میں چل رہا تھا
کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے جب خالی ہو جاتے ہیں تو انہیں آخرت کی خبر نہیں رہتی، اور وہ خلا جو ہے وہ دنیا کی محبت پر کر لیتی ہے، کیونکہ فضا تو خالی نہیں رہتی، کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہتی۔ مکانوں کے بارے بھی خوبصورت قول ہے کسی کا کہ خانے خالی را دیو میں گیرت، جو گھر خالی ہو اس میں جنات بسیرا کر لیتے۔ کوئی خالی گھر چھوڑ دو تو اس میں جن رہنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ خالی کوئی نہیں رہتی۔ تو جب دل سے یاد الہی، عظمت الہی، آخرت کا یقین رخصت ہو جاتا ہے تو جو خلا بنتا ہے اسے بھی دنیا کی محبت پر کر لیتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ حساب تو ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم اندازہ کر کے دیکھیں کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اسے کبھی ختم نہیں ہونا، پیدائش سے موت تک جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال۔ تو ایک صدی کو ابد کے مقابلے میں کیا حیثیت حاصل؟ ان یومن عند ربک الف سنۃ مما تعدون، عند اللہ، یا آسمانوں پر جو دنوں کی گنتی ہے، ایک دن گزرتا ہے آسمان پر، زمین پر 1000 سال گزر جاتا ہے۔ 10 صدیاں گزر جاتی ہیں زمین پر تو آسمان پر ایک دن گزرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے اب 21ویں صدی جا رہی ہے، تو 1000 سال کا تو ایک گویا 2 دن اور کچھ وقت ہوا ہے۔ اسی لیے جب نازل ہوں گے زمین پہ تشریف لائیں گے تو عمر مبارک وہی 2 دن رہے ہیں، 2-4 دن اور رہ لیں گے، یہاں صدیاں بیت گئی۔ تو اس دن کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جہاں 1000 سال کا ایک دن ہے تو اس کے مقابلے میں 100 سال کی کیا حیثیت رکھتی، چند لمحوں کی حیثیت بنتی ہے۔ اور اگر ابدی زندگی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ تو لمحہ بھر بھی نہیں بنتا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ حساب تو سر پہ کھڑا ہے بھائی، کوئی دور نہیں۔ اقترب للناس حسابہم، حساب کتاب تو سر پہ آ پہنچا۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ احکام الہی سے، عظمت الہی سے منہ پھیرے، غفلت کا شکار ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ سارا جمع کر کے چھوڑ کے چلے جاتے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب اللہ کی طرف سے اللہ کریم نے بہت مہربانی فرمائی، وہ بہت کریم ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا آباد کی، انسانی آبادی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی بھی تربیت فرمائی، جبرائیل امین نے آ کر کاشتکاری اور زندگی گزارنے اور گھر بنانے اور رہائش اور لباس اور سارے امور سکھائے۔ جوں جوں انسانیت پھیلی، انسانوں کے شعور بلوغت کی طرف چلے۔ جیسے بچہ 1 سال کا ہوتا ہے اس کی سمجھ اور ہوتی ہے، 2 سال کا ہو جاتا ہے تو شعور بدل جاتا ہے، زیادہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، 3 کا، 4 کا، 5 کا، تو جب بالغ ہوتا ہے تو ساری باتیں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسانیت کی بھی ابتدا آدم علیہ السلام سے انسانیت کی بچپن تھی۔ جس دور میں انسانیت رہی اس دور کے مطابق انبیاء اور کتابیں اللہ کریم نازل فرماتا رہا اور رہنمائی فرماتا رہا، تاکہ انسانیت
بالغ ہو گئی۔ بلوغت کی دلیل یہ ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ایک ہی گاؤں بن گئی ساری دنیا۔ انسانوں کی رسائی خبروں تک، احوال تک، سفروں تک آسان ہو گئی۔ صبح کی فجر لاہور پڑی ہے اور زور جا کر امریکہ میں پڑھتے۔ تو جب یہ دنیا اس بلوغت کو پہنچی تو اللہ نے وہ نبی مبعوث فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیشہ کے لیے سارے مسئلے حل کر دیے۔ اب اس سے ترقی نہ انسانیت کرے گی نہ اسے نئے نبی کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی اپنے اوج کمال کو انسانی ذہن، عقل، شعور ہر چیز پہنچ چکی۔ اس کے مطابق اللہ نے نبی بھی، دین بھی بھیج دیا۔ لیکن یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جب ان کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، انہیں ضرورت پیش آتی ہے، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر عہد کی ضرورت کا جواب اپنی کتابوں میں اپنے انبیاء کے معرفت عطا فرما دیا۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ پرانی باتوں پہ تو اعتراض کرنے لگ گئے۔ جب ان کے عہد کی بات آئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور سننے سے انکار کر دیا۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کھیل تماشے میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، یعنی اپنے دنیاوی امور میں مستغرق ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں۔ کھیل کود کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے طرح طرح کے کھیل بناتے ہیں، چور سپاہی بنتے ہیں، بادشاہ رعیت بنتے ہیں، گھر بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، سارا کچھ۔ اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ دنیا کے امور اگر دین کے مقابلے میں مقدم کیے جائیں تو پھر یہ کھیل تماشا رہ جاتے ہیں، ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین وہ نعمت ہے جو دنیاوی امور کو عبادت بنا دیتا ہے، کھیل تماشا نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا ترجمہ، ارشاد علی کا ترجمہ ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ رزق تلاش کرتا ہے جائز وسائل سے تو عبادت ہے، کما کے لاتا ہے، اہل و عیال کو پالتا ہے تو عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے عبادت ہے، غریب مسکین کو دیتا ہے، یعنی اس کا کمانا بھی خرچ کرنا بھی جب شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ کام دنیا کے کرتا ہے لیکن ثواب عبادت کا پاتا ہے۔ اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، یعنی تمام عالم کفر کی آپ عبادات کا تجزیہ کر لیں تو جتنی انہوں نے اپنی طرف سے عبادتیں گھڑ رکھی ہیں، ہر عبادت کے سرے پہ کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ لگا رکھا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ یعنی مومن کا دین بھی دنیا ہے، کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ دین کے نام پہ بھی جو کچھ کرتا ہے اس سے وہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ تو جو بھی ہمارے اشغال، ہمارے افکار، ہمارا کردار دین سے صرف نظر کر کے ہوگا وہ کافرانہ ہوگا، وہ محض کھیل تماشا ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وصول کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، آج ہمارا عالم یہی ہے کہ اللہ کی یاد یا عبادت فرصت پر منحصر ہے، فرصت مل جائے تو کر لیتے ہیں۔ بھائی نمازیں ہاں جی پڑھتا ہوں، کوئی رہ بھی جاتی ہے، مصروفیت بڑی ہے۔ یعنی نماز ہماری مصروفیات میں نہیں ہے، مصروفیات دنیا ہیں، اور اس سے کوئی فرصت ملے تو پھر پڑھ بھی لیتا۔
یہ حال تو ہمارا نمازیوں کا ہے، اور جو چھوڑ ہی چکے ہیں ان کا عالم ہی جدا ہے۔ اور کافر نے تو دنیا کو دین بنایا، وہ تو بد نصیب تھا، وہ ایمان سے ہی محروم رہا۔ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، دامن محمد الرسول اللہ تھام لینے کے بعد پھر دنیا میں ڈوب جانا، یہ بڑا عجیب بات، بڑی عجیب بات ہے اور لائق ملامت ہے۔ اس دنیا کو دین کیوں نہ بنایا جائے؟ اسلام نے زندگی کا راستہ روکا نہیں ہے کہیں بھی، اور فطرت کا راستہ روکا جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، آپ دریا کے آگے بند باندھ دیں، جتنا بڑا بند باندھتے چلے جائیں، ایک دن پانی اس کے اوپر سے گزر جائے، ہمیشہ کے لیے آپ اسے روک نہیں سکتے۔ زندگی بھی بہتا ہوا دریا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، خوبصورت موڑ دیے جا سکتے ہیں، وہاں سے گزرے جہاں فائدہ ہو۔ دریا کو بھی آپ خوبصورت موڑ دے سکتے ہیں، نہریں نکال کے زمین کو سیراب کر سکتے ہیں، پانی سمندر میں ضائع نہ جائے، یہاں سے گزرے، کھیتوں کو سیراب کرتا جائے، یہاں سے باغات کو سیراب کرتا جائے۔ اسلام نے زندگی کو خوبصورت موڑ دیے ہیں، رزق کمانا ہے، ضرور کماؤ، اس طریقے سے کماؤ کہ حلال آئے۔ پیسہ پاس ہے، خرچ کرنا ہے، لباس بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، گھر بنانا ہے، بچے پالو، لیکن کہیں اسراف نہ ہو۔ جو محنت سے کمائے اسے ضائع نہ کرو، غیر ضروری چیزوں پہ نہ لگاؤ، کھاؤ پیو استعمال کرو، حلال طریقے سے کماؤ، جائز جگہ پہ خرچ کرو، شادی کرو، کوئی منع نہیں ہے، بچے پالو، کوئی منع نہیں ہے، والدین کی خدمت کرو، زندگی کی ساری آسائشیں، اچھا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، لیکن حلال ذرائع سے، چوری کر کے نہیں، کسی کا چھین کر نہیں۔ چوری کی پوشاک سے وہ چیتھڑے بہتر ہیں جو حلال کے ہوں اور سوئی سے ٹانک کر پہن لیے جائیں۔ تو اسلام نے زندگی کا راستہ نہیں روکا۔ بد نصیبی ہے انسان کی جو اسلام کو چھوڑ کر بے مہار زندگی میں ڈوب جاتا ہے۔ اسلام زندگی کو راستے دیتا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر جس دنیا میں ہم ڈوب جاتے ہیں وہ بے راہ ہوتی ہے، بے مہار ہوتی ہے، اس کا کوئی راستہ متعین نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ ان کی ضرورت پوری فرماتا ہے اور اپنی طرف سے احکام نازل فرماتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ انہیں سنیں، ان پر غور کریں، انہیں پرکھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈالیں، ہم یلعبون الا استمعوا، سنتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، فرصت ہی نہیں ان کے پاس۔ وہم یلعبون، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی چھوڑ جائیں گے، مکان بھی چھوڑ جائیں گے، پیسہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ چند گز کفن کے بھی جسے نصیب ہوں گے، قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی کے پاس یہ سند بھی نہیں۔ یہ ایسا ان کا حال کیوں ہے؟ کیا عجیب بات ہے، ایک آدمی کے سامنے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور وہ مٹی کے پھل بنا کر کھا رہا ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ او جی یہ آم بن گیا، یہ انگور بن گیا، یہ میں نے سیب بنا لیا، آم انگور سیب سامنے باغ بھرا ہوا، اور وہ مٹی کے بنائے ہوئے بیٹھے چبا رہا ہوں، میں آم کھا رہا ہوں، میں انگور کھا رہا ہوں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہی زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور بہت خوبصورت، بڑے مزیدار۔ اسے چھوڑ کر نفس اور شیطان کے کہنے پر وہ مٹی کے کھلونے میں الجھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لاہیتاً قلوبہم، دنیا ظاہری مادی چیز ہے، مادی نگاہوں سے نظر آتی ہے، مادی زبان اس کی لذت کو محسوس کرتی ہے، مادی وجود اسے محسوس کرتا ہے،
اللہ، رسالت، کتاب اللہ، آخرت، یہ روحانی چیزیں ہیں، انہیں قلب محسوس کرتا ہے۔ آج تو سائنس بھی اس جگہ پر پہنچ گئی، آج کے سائنسدانوں کا میرے پاس پڑا ہے جو نئی تحقیق آئی ہے کہ دل کا اپنا دماغ ہے، دل کی اپنی سوچ ہے، دل باتیں سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سوچ بچار بھی کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ اور آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ دل جو فیصلہ کرتا ہے، دماغ اسے اچھا نہ بھی سمجھتا ہو تو اس پر عمل کرانے پر مجبور ہے، اور اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے، کام ویسا ہی ہوتا ہے، خواہ دماغ اسے اچھا نہ بھی سمجھتا۔ دماغ جو فیصلہ کرتا ہے وہ دل منظور نہ کرے تو اس پر عمل نہیں ہوتا، یعنی دماغ نائب ہے دل کا، فیصلے دل کرتا ہے، یہ وزیر ہے، آگے نافذ کراتا ہے، اعضاء و جوارح کو حکم بھیجتا ہے، یہ کرو وہ کرو۔ تو گویا یہ اتنی لطیف حقیقت ہے، عظمت رسالت، توحید باری، کتاب الہی، احکام شریعت، ان کی لذت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ دل خود زندہ ہو، بیدار ہو، اور وہ دل ان کو سوچے سمجھے اور ان کی لذت سے آشنا ہو، اور وہ دماغ کو بند کر دے کہ اس سے باہر نہیں جانا۔ فرمایا ان کی مصیبت یہ ہے، لاہیتاً کلو، یہ دل ضائع کر چکے ہیں، ان کے سینے میں ایک پمپنگ مشین ہے، قلب نام کی چیز مر چکی ہے، کھو چکے ہیں دل، لاہیتاً کلو، یہ دل ضائع کر چکے ہیں، کھو چکے۔ مشائخ اور صوفیاء کرام کیوں دل پہ زور دیتے ہیں؟ دل ہی اصل ہے، اساس ہے۔ تو فرمایا جب دل ضائع ہو جائے تو حقیقی پھل سامنے کھڑے ہوں تو بندہ تکلف نہیں کرتا کہ اٹھ کے کھا لوں، حالانکہ اسے کوئی منع نہیں کرتا، دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ یہ تمہارے لیے ہیں۔ احکام شریعت حقیقی پھل ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ کے وسلم کے غلام رات دن دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یہ پھل کھاؤ۔ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مزیدار، یہ جس پر میں نے خود رنگ لگایا ہے نا، خوبانی بنائی، یہ بڑی مزیدار ہے، مٹی کے بنا کر کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا ان کی جو حس تھی نا لذت محسوس کرنے کی، وہ مر چکی ہے، وہ تھی قلب میں، قلب غفلت میں پڑا پڑا تباہ ہو گیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ ایسے ظالم ہیں کہ خلاف شریعت سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرتے ہیں، یار یہ کون سی شریعت ہے، یار یہ کون سا ہو، ایسے کیسے یہ رسول ہو گئے اور ہم جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، یہ رسول ہو گئے، کانا پھوسی کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ان میں جو ظالم ہیں، یہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ پھر سرگوشیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یار ہماری طرح کا انسان ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ جو لباس، جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں ایسے بھی لباس کی ضرورت ہے، ہمیں جوتوں کی ضرورت ہے، اسے بھی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی کھانے کی بھوک لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، یہ بھی پانی پیتے ہیں، ہماری طرح ان کا گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں۔ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ، یار چھوڑو، یہ بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ تو یہ رسول کے، ان کے خیال میں رسول کوئی مافوق الفطرت ہونا چاہیے تھا۔ اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، پھر کہتے ہیں کوئی جادوگر ہے تو دیکھتی آنکھوں اس کے جادو میں کیوں آتے؟ اہل مکہ نے ایک دفعہ بعثت علی کے بعد جب حج کا موقع آیا تو حج ایام جاہلیت میں بھی کرتے تھے، اپنی طرف سے اچھل کود کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، بیت اللہ شریف کے گرد گھومتے تھے، بڑی رسومات بنا رکھی تھیں۔
تو حج کے موقع پر تقریباً سارا جزیرہ نما عرب جمع ہو جاتا تھا، پھر بڑے بڑے لگتے تھے بازار بھی، اور خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور بہت دولت جمع ہوتی تھی اہل مکہ کے پاس۔ لیکن یہ تھا کہ پورے جزیرہ نما عرب سے لوگ آ جاتے تھے ہر گوشے سے، تو انہوں نے کہا بھئی اب پورا دنیا یہاں جمع ہوگی تو ان کی بات پھیلے گی، لوگ ان کی بات سنیں گے۔ اب تک تو بات شہر میں تھی، شہر کے گرد و نواح میں تھی، قبائل میں تھی، پھر یہ پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل جائے گی تو اس کا کوئی تدارک کیا ہے۔ بڑا سوچا جی، کسی نے کہا ہم یہ کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ دوسروں نے کہا بھئی یہ تم کیسے کہو گے، 40 سال تو انہوں نے کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، اور جتنے لوگ مکہ مکرمہ میں آتے جاتے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں، کون مانے گا تم کہو گے جھوٹ؟ جھوٹ تو انہوں نے بولا ہی نہیں کبھی۔ پھر کیا کہیں، مختلف سوچتے رہے، بالآخر وہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے پاس کوئی جادو ہے، کہ جو بندہ ان کی بات سنتا ہے وہ پھر نہ ماں باپ کی سنتا ہے، نہ بیوی بچوں کی سنتا ہے، انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بھائیوں کو بھائیوں سے، اولاد کو والدین سے، اور شوہروں کو بیویوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ پھر کسی اور کا نہیں رہتا، انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ طے ہوا۔ قرآن کریم بھی اسی انداز کا ذکر فرما رہا ہے، فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، خود دیکھتی آنکھوں ان کے جادو میں کیوں آتے ہو گئے؟ آج تک جو باپ دادا کرتا رہا وہ سارا غلط ہوگا، اب ان کی بات مانے تو ہمارے سارے باپ دادا جہنم میں گئے۔ کمال ہے، تم باپ دادا کو دوزخ بھیج کر تو خود ادھر کہتے ہو میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ یار یہ کیا تماشا، یہ انہوں نے کوئی جادو کر دیا ہے، لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، زندہ والدین کو بھی ان کی بات نہیں سنتے، بیوی بچوں کی نہیں سنتے، انہی کی سنتے ہیں۔ مکے والے بھی گزر ہی گئے، آج تو ہوتے تو بڑے مسلمانوں نے ملتے جو حضور کی نہ سنتے ان کی سنتے۔ اپنے زمانے میں گزر گئے، آج کے زمانے میں تو ہم بڑے مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، حضور کی نہیں سنتے، سنتے زمانے کی ہیں، اہل مغرب کی سنتے ہیں، شرق بعید کی سنتے ہیں، کفار کی سنتے ہیں، مشرکین کی سنتے ہیں۔ سننے سے میرا مطلب ہے کہ ہمیں اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، شکلیں ویسی بناتے ہیں، حلیے ویسے بناتے ہیں، کاروبار ویسے بناتے ہیں، بڑی بے دردی سے سود کھاتے ہیں کہ یہ سارے کھا رہے ہیں تو آپ مزے سے بس رہے ہیں تو ہم نے کھایا تو کیا ہوگا۔ آج ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ سارے کر رہے ہیں تو سارے تو اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑے تھوڑے بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ان تھوڑوں کی تلاش کرنی چاہیے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ ہم اس کثرت کے پیچھے چلے جاتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو شاید آج اگر اہل مکہ کو اللہ کوئی فرصت دے، واپس بھیج دے، تو آج تو انہیں بہت سے مسلمان مل جائیں گے جو انہی کی مان ہے کہ کلمہ ہم پڑھتے رہیں گے، کام تمہارے جیسے ہی کرے گی۔ وہ جادو ہم پہ نہیں چلتا کہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر کلمے کے ہی ہو گئے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہے جیسے اللہ کا رسول فرمایا۔ یہ تھی مسلمانی جسے کافر بھی مانتے تھے۔ مسلمانوں کی مسلمانی یہ تھی جسے کافر بھی مانتے تھے کہ بھائی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ایسا کوئی جادو ہے، پھر وہ انہی کی بات مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانتے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کھلی آنکھوں کیوں ان کے جادو میں آتے ہو؟ آپ انہیں فرما دیجئے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، انہیں فرما دیجئے
کہ میرا پروردگار زمینوں آسمانوں میں کہیں کوئی سرگوشی ہوتی ہے اسے جانتا ہے۔ یہ جو تم چھپ چھپ کر اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہو، یہ اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ربی یعلم القول فی السماء والارض، آسمانوں میں کوئی بات ہو یا زمین پر ہو، دل میں آئے، زبان پہ آئے نہ آئے وہ جانتا ہے۔ ابھی دل میں نہیں آئی، کبھی آئے گی وہ جانتا ہے۔ اور ایسا نظام ہے اس کا، حیرت ہوتی ہے۔ میں آج بھی وہ دفتر میں بیٹھے ہم دیکھ رہے تھے، ریت کے ذروں پہ تحقیق کی گئی، بہت بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں بنا کر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اس ذرے کو رکھ کر اس کی تصویر لے گئی تو اس میں سمندری حیات کی تصویریں ہیں، یعنی جو مخلوق، ریت وہاں ہوتی ہے جہاں کبھی سمندر رہا ہو۔ مٹی پانی میں حل ہو جاتی ہے، ریت حل نہیں ہوتی۔ مٹی پانی میں گل مل کے ضائع ہو جاتی ہے، ریت وہاں جمع ہو جاتی ہے۔ پھر سمندر اور کئی جگہ شفٹ ہو گیا، زمین نیچے سے نکل آئی۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، کہیں سے زمین اونچی ہو جاتی ہے، کہیں سے نیچی، سمندر نیچی پر چلا گیا، وہ اوپر ریگستان بن گیا۔ ریگ کے ہر ذرے میں مختلف تصویریں ہیں، اور کمال یہ ہے ساری تصویریں سمندری حیات کی، خوردبینیں بڑی باریک جی بنائی گئیں، پھر اس طرح کا کیمرہ بنایا گیا، پھر انہوں نے تصویریں لیں۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تو اللہ نے گواہیاں لکھ رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کے ذرات بھی گواہی دیں گے، اس نے مجھ پر سجدہ دیا، اس نے مجھ پر قتل کیا، اس نے چوری کی۔ تو یہ ریت چونکہ سمندر سے متصل، اس نے سمندری حیات کی تصویریں بنا رکھی۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی تحریر جو انسان نے لکھی وہ تصویری تھی۔ جو کوہ لکھنا ہوتا تھا تو کوے کی تصویر بنائی جاتی تھی، بیل لکھنا ہوتا تھا تو بیل کی چھوٹی سی تصویر بنائی جاتی تھی۔ اسی طرح حروف اور الفاظ ایجاد ہوئے، جیسے اب الف بے جیم، جیم جو ہے تو یہ جمل اونٹ کی تصویر بنائی جاتی، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، وہ گردن رہ گئی اور اس میں نقطہ ڈالا، جمل بن گیا، جیم ہو گیا۔ اس طرح الفاظ ایجاد، وہ جو پہلی انسانی زبان ہے جس سے ہر انسان جانتا ہے، اس زبان میں ریت کے ذروں میں وہ تحریر ہیں چیزیں کہ یہاں کون کون بسا اور اس نے کیا کیا کیا۔ اب اگر کبھی انہیں اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ یہ زمین کے ذرات لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی تصویر بنا لیں، تو زمین کے ذرے ذرے میں انسانوں کی کہانیاں لکھی ہوں۔ وہ خود تو جانتا ہی ہے، اس کے جاننے والے اور منشی اور کاتب بھی بڑے ہیں۔ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، فرشتے بھی لکھ رہے، اس کے علاوہ جس زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس ذرے میں بھی وہ لکھا ہوا۔ یار یہ تو آج کی سائنس بھی مان رہی۔ اور فرمایا جاہل ہو، تم اللہ کے نبی کے خلاف کیا سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ کے دین کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہو، چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے ہو۔ میرا پروردگار ہر بات کو جانتا ہے، تم تو زمین پہ کرتے ہو، وہ آسمانوں کی بھی ہر چھوٹی بڑی بات کو جانتا ہے، زمین اور تہ زمین جو کچھ ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ السمیع ہے، جیسا وہ سننے والا ہے ایسا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ البصیر ہے، جیسا دیکھنے والا وہ ہے، وہ واحد و لا شریک ہے، ایسا کوئی دوسرا دیکھنے والا۔ کوئی چیز، کوئی آواز اس سے نہیں چھپ سکتی، کوئی چیز اس سے نہیں چھپ سکتی۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، پھر کہتے ہیں نہیں یار اضغاث و احلام ہے، ویسے انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا اور وسوسہ آ گیا ہوگا اور خواب میں کوئی تصویریں دیکھ لی اور رسالت کا دعویٰ کیے پھرتے ہیں میں رسول ہو گیا ہوں۔
کوئی کہتا ہے بل افترا ہو، انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں یار، بل ہوا شاعر، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ بڑے ادیب اور شاعر قسم کے آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی مسجع مکفہ عبارتیں لکھنی اور کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ان کی اپنی قابلیت ہے مسجع مکفہ عبارتیں لکھنی۔ ہمارا دیکھو یہ میرے رسول کی عظمت کا کیا حال کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں وہ رسول مبعوث فرمایا، وہ نبی عطا فرمایا کہ صدیوں کا کفر و شرک ایک کلمہ پڑھنے سے ان سے معاف ہو جائے اور یہ نور میں نہ آ جائیں۔ زندگانی کی ظلمتیں، گناہوں کی ظلمتیں، کفر کی ظلمتیں، شرک کی ظلمتیں، زندگی بھر کی ظلمتیں ایک نگاہ مستوی سے دھل جائیں اور یہ منور اور روشن ہو جائے۔ میری عطا دیکھو اور ان کی قدر شناسی دیکھو۔ یہ کہتے ہیں ایسی انہیں کو ادغاث و احلام، فضول خوابوں کا مجموعہ ہے جی، کہتے ہیں بھئی آئی کہاں بھئی آئی، میں سے انہیں کو خواب شاب آتے ہیں، وہ خواب بھی بیکار سے آتے ہیں فضول سے، تو یہ سناتے رہتے ہیں یہ کیسے گڈیاں گل گئیں، مٹی کھا گئی، مردے زندہ ہو جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، وہاں جنت ہے، تو یہ ان کی کوئی خوابیں ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یار انہوں نے خود باتیں گھڑ لی ہیں، خواہ کہانیاں جوڑ رکھی ہیں۔ تیسرا کہتا ہے نہیں جی شاعر و ادیب ہیں، مسجع مکفہ عبارتیں جو یہ میرے نبی کی قدر کی ہے۔ میرے بھائی بات سوچنے کی یہ ہے کہ مشرکین تو یہ کہتے تھے، کہنے اور کرنے میں ایک بڑا فاصلہ ہے۔ کہنا بھی اپنی حیثیت رکھتا ہے اور کہنے سے بھی چیزیں اس قول کے مطابق اجر مرتب ہوتا ہے، لیکن جب ایک بندہ کہتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا، ایک قتل کر دیتا ہے، تو بتائیے زیادہ مجرم کون ہے؟ ارادہ تو اس کا بھی تھا میں اسے قتل کرتا ہوں، لیکن اس نے کیا تو نہیں۔ ایک قتل کر دیتا ہے تو مجرم بڑا کون ہے؟ کرنے والا۔ وہ کہتے تھے ہم جب احکام شریعت کو قابل عمل قابل توجہ سمجھتے نہیں، خلاف شریعت عمل کرتے ہیں، تو وہ تو کہتے تھے ہم قتل کریں گے، ہم قتل کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ باتیں فضول ہیں، اور ہم جب شریعت کو چھوڑ کر خلاف شریعت عمل کرتے ہیں تو ہم عملاً ثابت کرتے ہیں کہ شریعت فضول ہے۔ کیا آپ کے حکمرانوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ شریعت کی سزائیں جو ہیں یہ ظالمانہ ہیں؟ یہ باتیں ہم کہتے نہیں ہیں، یعنی شریعت ظلم ہے اور شریعت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدل ہے، تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اب بڑی مزے کی بات ہے، لوگوں کے اختیار میں ہے نا جی، اب یہ بھی شہید ہیں جو شریعت کو ظالمانہ کہتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ تو آخرت تو شریعت میں ہے، چلو کوئی شریعت کا لقب اختیار کریں، پھر اوپر منڈتے ہیں القاب، یہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے، ڈاکو بھی شہید ہے، چور بھی شہید ہے، جو پھانسی لگ گئے وہ بھی شہید ہے، جو گولی سے اڑ گئے وہ بھی شہید ہے۔ یہ تو فیصلہ اللہ کریم کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا، اور آپ کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوں گے، لوگوں کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس نے اپنے دستے قدرت میں رکھا ہے، جسے چاہے شہید قرار دے دے، جسے چاہے مردار بنا دے، معاملہ اس بندے کا جیسا پروردگار کے ساتھ ہے ویسے نتائج اسے ملیں گے، میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں۔ نہ میں کسی کی تردید کر سکتا ہوں کہ شہید نہیں ہے، نہ میں کسی کے بارے دعویٰ کر سکتا ہوں، نہ آپ یہ تمغہ دے سکتے ہیں۔ ہاں ہمیں ایک معیار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو راہ حق میں مارا جائے وہ شہید ہے، اس اندازے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور راہ حق میں مارے جانے والے بھی سارے ہمارے سامنے احوال ظاہری ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور غالباً احد میں تھا،
بڑی جمع مردی سے لڑ رہا تھا تو صحابہ کرام نے اس کی طرف حضور کی توجہ مبذول کرائی کہ دیکھیں کس جرأت اور کس ہمت سے مقابلہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اسلام بھی لایا، جہاد میں حضور کے ساتھ شریک ہو گیا، سچ تو وہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، لیکن خاموش رہے۔ زخمی ہو کر گرا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ زخموں کے درد سے نجات پانے کے لیے اس نے تیر کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرایا اور مر گیا خودکشی کر۔ یا رسول اللہ، اس نے خودکشی کر لی۔ فرمایا میں نے تو کہا تھا جنمی۔ یا رسول اللہ، لڑ بڑی بے جگری سے رہا تھا، آپ نے فرمایا اپنے قبیلے کا نام بلند کرنے کے لیے داد شجاعت دے رہا تھا، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے نہیں۔ لڑ رہا تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ سمجھے میں فلاں قبیلے کا ہوں اور یہ قبیلہ بڑی جگر سوزی سے لڑتا ہے اور بڑا جرأت سے لڑتا ہے اور بڑا جنگجو ہے اور بڑے ہمت والے ہیں۔ میری یا میرے رب کی اسے پرواہ نہیں تھی، دین کے لیے نہیں لڑ رہا۔ تو جب معاملہ اتنا نازک ہے تو میں اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہی کرے گا، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم ساری زندگی شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، جب موت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سارے شریعت میں گھس جائے۔ رہے مردے کو شریعت کہاں قبول کرے گی؟ شریعت تو زندوں کے لیے ہے۔ ساری زندگی تجھے پکارتی رہی، تو شریعت کے باہر ہی مر گیا، اب کہتا ہے گھس جاؤں، اب کہاں گھس جائے گا؟ اب جہاں زندگی ہاری ہے، جہاں جان دی ہے، وہیں بسر ہوگی۔ اور وہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے اقترب للناس، صاحب تو تمہارے سر پہ کھڑا ہے، تمہاری اس طرف توجہ نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس وضو کر کے بیٹھے ہو، تمہارے پاس سند کوئی نہیں کہ تم نماز پڑھو گے یا پہلے مر جاؤ۔ سانس آئی ہے، باہر خارج ہوگی یا نہیں ہوگی، نکلی ہے پھر آئے گی یا نہیں، تو حساب کتاب تو سر پہ کھڑا ہے میرے بھائی۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا، شاعر کہتے ہیں جی انہیں بیکار سے خواب آئے تو انہوں نے دین بنا لیا، نبی بن بیٹھے۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے ویسے باتیں خود گھڑ لی ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں یار شاعر ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر نبی ہیں تو جس طرح امتوں کو پہلے نبی معجزے دکھاتے تھے، کوئی اس طرح کا معجزہ دکھائے ہمیں۔ ہم جو معجزہ کہتے ہیں ان پہلی امتوں نے کہا کہ وہ معجزہ دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی بچہ بھی دے، یعنی وہ بچہ دینے والی بھی ہو۔ چٹان پھٹ گئی، اس میں سے اونٹنی نکلی، پھر اونٹنی نے بچہ دے دیا۔ اسی طرح اور قوموں نے معجزے مانگے، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پھاڑ دیا، راستے بن گئے، پانی کی ضرورت تھی، پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، اصحاب کوئی جیسا ہم کہتے ہیں اس طرح کا معجزہ یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ قرآن کریم نے اس کے بڑے خوبصورت جواب دیے۔ پچھلے سبق میں گزری تھی یہی بات، تو وہاں قرآن نے یہ جواب دیا کہ بھئی یہ تو جاہل ہیں، آپ کی ذات ستودہ صفات سرتا پا معجزہ ہے۔ یعنی پہلی کتابوں کو یہ پڑھ کے دیکھ لیں، پہلی کتابوں میں آپ کا نام نامی، آپ کا خاندان، آپ کی جائے پیدائش، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے غلاموں کا حلیہ مبارک دیا ہوا ہے۔ تو صدیوں سے انبیاء اور اللہ کی کتابیں جس کی پیش گوئی کرتی رہیں، ہو بہو مجسم وہ ہستی تشریف لے آئی، تو اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ وہاں یہ جواب دیا۔ یہاں دوسرے انداز میں جواب ارشاد فرمایا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جن لوگوں نے منہ مانگے معجزے طلب کیے، وہ معجزے دکھائے گئے، پھر انہوں نے نہیں مانا، تو وہ قوموں کی قومیں غرق ہو گئی۔ کوئی غرق آب ہوا، کسی پر آگ برسی، کوئی زمین میں دھنس گیا، کوئی بندر بن گئے، خنزیر بن گئے اور ہلاک ہو گئے۔ یہ تو تم پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا
ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جن قوموں کو ہم نے غرق کیا، تباہ کیا، ہلاک کیا، انہوں نے منہ مانگے معجزے ہی طلب کیے تھے اور وہ دیکھ کر ایمان نہ لائے، اس کے نتیجے میں تباہ کر دیے۔ افہم یؤمنون، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ جیسے وہ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح یہ ایمان نہیں لائیں گے، منہ مانگا معجزہ ظاہر ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، کفر میں ہی غرق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تو تم پر یہ احسان فرما رہا ہے کہ تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ سوچو سمجھو اور دامن نبوت کو تھام لو۔ یہ بھی اس کا احسان ہے۔ منہ مانگے معجزے بھی دیکھے تم نے، مشرکین مکہ نے اور ابو جہل وغیرہ نے کہا چاند کے ٹکڑے کر دو، اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں لے آئے تو کیا وہ پھر مکے میں آباد رہ سکے؟ پھر وہ موجیں کر سکے؟ ان کی لاشیں بدر میں پھر رل گئیں ریت کے ذروں میں۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر، تمہیں من حیث القوم ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی باتیں نہ کرو میرے نبی سے کہ وہ ظاہر ہو جائیں اور پھر مانو نہیں اور تم اجتماعی طور پر ہلاک ہو جاؤ۔ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، جب تک زندگی ہے، فرصت ہے، سوچو۔ اور اس مہلت نے کتنے ان لوگوں کو نور ایمان بخشا جو بدر و احد میں حضور کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ اسلام کے کتنے نامور جرنیل ہوئے۔ وہاں ہلاک ہو جاتے تو کفر میں ہلاک ہوتے، لیکن اسلام میں ایسے نامور جرنیل ہوئے کہ جن کی نام کی برکت سے دنیا آباد ہے۔ ایسے ایسے لوگ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے فرزند تھے اور بڑی بے جگری سے لڑے بدر و احد میں اسلام کے خلاف۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں کہیں شام کی طرف یا کہیں بھاگ جاؤں، تو ان کے اہلیہ نے انہیں کہا کہ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس تیزی سے تم نہیں بھاگو گے اور تم اسلام کے نرغے میں آ جاؤ۔ تم سے پہلے شاید شام میں اسلام پہنچا ہوا ہوگا، اس لیے بھاگنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پھر کیا کروں؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ بارگاہ رسالت میں آ گئے، مقبول ہوئے اور بڑے جرنیل، نامور جرنیل ہوئے اور بالآخر شہادت کا رتبہ پایا۔ اور قبول اسلام کے بعد جنگ میں جاتے تھے تو زرہ نہیں پہنتے تھے۔ تو دوست کہتے زرہ نہ پہننا تو جہالت ہے، اللہ نے یہ دی ہے حفاظت۔ وہ کہتے نہیں، اس بدن نے اسلام کے خلاف جنگیں کی، اب اسے زرہ نہیں چاہیے، اسے تلواریں لگنی چاہیے، اسے نیزے لگنے چاہیے، اب اسے زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے لگنے چاہیے زخم۔ اس نے کیوں یہ جرأت کی تھی؟ اب بالآخر اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا۔ تو فرمایا بیوقوف ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں یک قلم تباہ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے، سوچو سمجھو اور دامن رسالت کو تھام لو۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ پہلے نبیوں کی باتیں سنتے اور مانتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ملت ابراہیمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان سے پوچھو جو پہلے نبی آئے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہاں مرد کا لفظ آیا، انسان کا نہیں آیا۔ رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال مرد کی جمع ہے۔ سارے مرد نہیں تھے، اس کا مطلب ہے خواتین میں نبوت نہیں ہے، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی۔ جب خواتین میں نبوت نہیں ہے تو خواتین امامت بھی نہیں کر سکتی۔ آج کل تو ہماری بیویوں کو بڑا شوق ہے نا امامت کرنے کا، کہتی ہیں ہم آگے نہیں کھڑی ہوتی، صف میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے روایتیں بھی گھڑ دیتے ہیں، فلاں صاحب نے صف میں کفر۔ یار خدا کا خوف کرو، جو جس کا کام ہے اپنا اپنا کام کرو۔ جیسا جیسا مرتبہ اللہ نے دیا ہے، جیسا جیسا کام دیا ہے وہ کام کرو۔ عورتیں نبی تو نہیں ہوئی، پر ہر نبی کو عورت نے گود میں کھلایا۔ ایسے نبی ہیں جن کی نہ ماں نہ باپ، آدم علیہ السلام۔
ایسے نبی ہیں جن کی ماں ہے باپ کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس کا باپ اور ماں نہ ہو۔ تو عورت کو نبی کی ماں کا رتبہ دیا ہے، نبی کی زوجیت عطا کی ہے، نبی کی بیٹی بنایا ہے، نبی کی امت بنایا ہے۔ جو جس کا مقام ہے وہاں پر رہو۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، آپ سے پہلے ہم نے سارے مرد ہی نبی بھیجے، یعنی جو مرد تھے ساری خصوصیات مردانہ ان میں تھیں، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، لباس بھی پہنتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، اولادیں بھی ہوتی تھیں، یہ ان کو نبی مانتے اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اندھے ہو گئے۔ اور ان پر ہم نے وحی کی، احکام الہی انہوں نے لیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جاننے والے اہل علم، پہلی کتابوں کے ماہر جو دین قبول کر چکے ہیں، جو دین موسوی میں تھے پھر مسلمان ہو گئے، جو دین عیسوی میں تھے پھر مسلمان ہو گئے، ان کے پاس پہلی کتابوں کا، پہلے انبیاء کا علم بھی ہے۔ ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے تو نہ جاننے والے کو چاہیے کہ جاننے والے سے پوچھے۔ یہیں سے علماء نے تقلید کا مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نہ جاننے والے پر جاننے والے کی تقلید واجب ہے۔ جو نہیں جانتا اسے جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، تقلید واجب ہے۔ اور یاد رکھیں تقلید عقائد میں نہیں ہوتے، عقیدہ ہر بندے کا ذاتی ہے، تقلید ہوتی ہے احکام میں۔ اب جو بندہ ایک بندے کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تو جسے آتا ہے اس سے پوچھے گا نا، تو پوچھے گا تو یہی تقلید ہے۔ ایک بندے کو نماز کی رکعتیں یا رکوع سجود کا طریقہ نہیں آتا تو نہیں آتا تو کسی سے جس سے پوچھے گا اس کی تقلید کرے گا۔ تو اس لیے پوری امت نے ان مجتہدین کی تقلید کی جن پر امت متفق ہو گئی کہ انہوں نے اخذ مسائل میں حد کر دی، اب کسی نئے کی ضرورت نہیں چھوڑی۔ تو جو کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، تقلید وہ بھی کرتے ہیں کہ کیا وہ سارے قرآن جانتے ہیں، کسی سے پڑھتے ہیں؟ کیا وہ سارے نماز جانتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں؟ کیا وہ سارے مسائل جانتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں؟ تو وہ ایک ایک بندے سے ایک ایک مسئلے میں تقلید کر لیتے ہیں، تو ہم سارے مسائل میں ایک امام کی تقلید کر لیتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے، تقلید سب کو کرنی پڑتی۔ تو فرمایا ان سے کہیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے، اہل علم سے، زندہ دلوں سے، منور قلوب لوگوں سے، روشن سینے والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تو، ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ اللہ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔